بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے عشق و محبت کی داستان۔ اب آپ کو ایک ملکہ کا واقعہ بتاتا ہوں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنی محبت تھی۔ اس کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھا۔ وقت کے بادشاہ فرعون کی بیوی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کو حسن و جمال کا نمونہ بنا دیا تھا، پری چہرہ بنا دیا تھا، نازک بدن بنایا تھا۔ اس لیے فرعون ان سے عشق کرتا تھا اور ان کے نخرے اٹھاتا تھا۔ ہر قسم کی سہولت اور آرام موجود تھا۔ جو چاہتی کپڑے پہنتی، جیسا چاہتی گھر کو سجاتی، جیسے چاہتی اچھا کھانا کھاتی۔ بیسیوں نوکرانی ان کی خدمت کے لیے ہر وقت موجود رہتی تھیں۔ جب وہ آنکھ اٹھا کر دیکھتی تو نوکرانیاں بھاگ پڑتیں، کوئی کام نہیں کرتی تھیں، سارا دن شاہی محل میں حکم چلاتی رہتی تھیں، گرج ہر طرح کے آرام کی زندگی گزار رہی تھیں۔ اتنے میں پتہ چلا کہ اللہ نے ایک نیک بندے کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ انہوں نے بندوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا۔ ان کی یہ توحید والی اود ان کے کانوں تک بھی پہنچی اور دل میں اترتی چلی گئی۔ ان کے دل نے گواہی دی کہ باتیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سچی کرتے ہیں، مگر میرا شوہر تو خود خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ کوئی دن اسی سوچ وچار میں گزر گئے کہ اب میں کیا کروں۔ دل نے گواہی دی کہ پروردگار تو اللہ ہے، پروردگار تو وہی جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی، جبکہ میرا خاوند تو میری خوشامد میں لگا رہتا ہے اور میری خوشی چاہتا ہے۔ بھلا یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ مگر کیونکہ عورت تھی، اس لیے دوسری طرف خوف بھی آتا تھا کہ اگر میں نے کوئی بات کی تو میرے یہ سب سہولت چھن جائے گی اور مجھ پر مصیبتیں پڑ جائیں گی۔ لیکن دل نے گواہی دی، عائشہ، یہ دنیا کی سہولتیں تھوڑی ہیں، یہ سب وقت باتیں ہیں، آخرت کی عیش اصل چیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو پیغام لے کر آئے ہیں وہی باتیں سچی ہیں، اس لیے چوری چھپے اللہ رب العزت پر ایمان لے آئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی آپ نے ایمان کے بارے میں بتا دیا۔ اب دل میں اللہ کی محبت آ گئی، سوچ کا انداز بدل گیا۔ اب رہتی تو فرعون کے پاس تھی، مگر دل فرعون سے دور ہو گیا، فرعون سے نفرت ہونے لگا۔ محل میں رہتی تھی، مگر دل میں ایمان رچ بس چکا تھا۔ فرعون کو شروع میں تو پتہ نہ چلا، آخر ایک ایسا وقت آیا کہ فرعون کو ان کی باتوں کے انداز سے پتہ چل گیا، کیونکہ جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں کرتا تو یہ بڑے غور سے سنتی تھیں، جب وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں کرتا تھا اس وقت ان کے تصورات بدل جاتے تھے۔ جب فرعون ان کے سامنے اللہ کا نام لیتا تھا تو وہ فڑک اٹھتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا سمندر دل میں اماڑ مارنے لگتا۔ لہٰذا فرعون پر بات کھل گئی
میری بیوی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی ہے۔ اس نے بڑا سمجھایا کہ تو ایسا نہ کر، میں تجھے پیار کرتا ہوں اور تجھے ہر قسم کی سہولت حاصل ہے۔ کہنے لگی کہ نہیں، حقیقت تو وہی ہے جو میرے دل میں اتر چکی ہے، میں اس کو بالکل نہیں چھوڑ سکتی۔ اس طرح باتیں ہوتی رہیں اور وقت گزرتا گیا۔ ایک دن جب فرعون بڑی محبت دکھا رہا تھا تو انہوں نے اپنے شوہر کو سمجھایا کہ جب آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں تو میری بات مان لیں کہ آپ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ فرعون کا دل اس وقت غمگین ہو گیا، کہنے لگا میں جاتا ہوں ان کے پاس اور ایمان لے آتا ہوں۔ لہٰذا وعدہ کر کے چل پڑا۔ ابھی راستے میں ہی تھا کہ حمام مل گیا۔ یہ اس کا وزیر یا اور بڑا صلاح کار تھا۔ فرعون نے کہا کہ میں دل میں ارادہ کر لیا ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لے آؤں۔ حمام یہ سن کر کہنے لگا، توبہ توبہ، غلام کا خادم بننے سے تو زیادہ بہتر ہے کہ آدمی آگے جا کر جہنم کے عذاب میں جا کر جل مرے۔ فرعون پر اس کی بات کا اثر کر گئی، لہٰذا فرعون وہیں سے واپس لوٹ گیا۔ کہنے لگا، ہاں میں سلطان کا غلام نہیں بن سکتا۔ اس طرح ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ جب وہ انکار ہو گیا تو حضرت آسیہ نے اس کو برا بھلا کہا کہ تو اپنے وعدے سے پھر گیا۔ جب دونوں میاں بیوی میں باتیں ہوئیں تو فرعون غصے میں آ کر کہنے لگا کہ میں تجھے مزہ چکھا دوں گا۔ وہ کہنے لگی، پھر تو جو کر سکتا ہے کر لے۔ لہٰذا ساری سہولتوں پر لات مار دی اور نعمتوں کو پیلے پھینک دیا۔ کہنے لگی، تو مجھے محل سے تو نکال سکتا ہے مگر میرے دل سے ایمان نہیں نکال سکتا۔ فرعون نے پہلے تو ڈرایا دھمکایا، بعد میں پھر اس کے لیے بھی ناک کا مجسمہ بنوایا۔ کہنے لگا، میں تجھے عذاب دوں گا۔ کہنے لگی، تو جو کر سکتا ہے کر لے، میں تیرے عذاب سہنے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے اس نے لوگوں کو بلوایا۔ وقت کی ملکہ پری چہرہ نازک بدن کو گھسیٹ کر فرش پر لٹا دیا گیا۔ کہاں گئیں وہ نعمتیں، کہاں گئیں وہ محل، کہاں گئے وہ نرم بستر، کہاں گئیں وہ ہزاروں باندیاں جو ان کے اشارے کے پیچھے بھاگتی پھرتی تھیں۔ آج یہ اکیلی اللہ کی بندی فرش کے اوپر گھسیٹ جا رہی ہے، بال پکڑے ہوئے ہیں، کان سے پکڑ کر پٹی جا رہی ہے، جسم کھروچے جا چکا ہے مگر پھر بھی اپنی بات پر ڈٹی رہیں۔ جب فرعون نے دیکھا کہ چھوٹی موٹی سزا سے یہ نہیں بدلتی تو اس نے کہا کہ میں تمہیں زمین پر لٹا کر میخیں ٹھوک دوں گا۔ کہنے لگی، تو جو کر سکتا ہے کر لے۔ ان کو لٹایا گیا اور ان کے ہاتھ کو زمین کے اوپر رکھ کر بیچ میں لوہے کی کیل ٹھوک دی گئی۔ تکلیف ہو رہی تھی مگر جانتی تھیں کہ یہ تکلیف اللہ کی خاطر ہے۔ پھر دوسرے ہاتھ کو اسی طرح زمین پر رکھ کر کیل ٹھوکی گئی، پھر پاؤں میں اسی طرح زمین پر رکھ کر کیل ٹھوکی گئی۔ فرعون نے کہا، تمہارے جسم کے کپڑے اتار لوں گا اور پھر تمہاری کھال اتار دوں گا۔ کہنے لگی، تم
جو کر سکتے ہو کر لو، مگر میں اپنے ایمان سے باز نہیں آؤں گی۔ لہٰذا ان کے جسم سے جیتے جاگتے خال اتارنا شروع کر دیا۔ ذرا سوچیے تو صحیح، بکرے کی کھال اتری جا رہی ہو تو نرم دل کا آدمی اس کو بھی دیکھ کر پریشان ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ تو عورت تھی، زمین پر لیٹی ہوئی تھی، ہاتھ پاؤں ہل نہیں سکتی تھی، سر ایک جگہ پڑا ہوا تھا اور ان کے جسم سے چاقوؤں اور ریزر کے ذریعے ان کی کھال کو جدا کیا جا رہا تھا، زخم لگائے جا رہے تھے، تکلیفیں پر تکلیفیں اٹھا رہی تھیں، مگر سمجھتی تھیں کہ یہ سب کچھ میرے پروردگار کی طرف سے ہے۔ اس پریشانی کی حالت میں ان کو پروردگار کو پکارا۔ دنیا کا جو ساتھی تھا وہ اب دشمن بن چکا تھا، اب تو اصل سہارا باقی رہ گیا۔ اسی ذات کو آواز دی، اللہ مجھے محل سے نکالا جا رہا ہے، لیکن تو مجھے اپنے پاس محل عطا فرما دے۔ اے اللہ، یہاں فرعون نے تو اپنے سے دور کر دیا ہے، مگر میں تو تیری ساتھ چاہتی ہوں، مجھے فرعون کا ساتھ نہیں چاہیے۔ اس لیے جب بات کرنے لگیں تو یہ نہ کہا کہ اے اللہ مجھے محل عطا کر دے، بلکہ جنت سے پہلے بیتن کا لفظ کہا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ محل تو چاہتی تھیں لیکن اللہ کے پاس چاہتی تھیں، اپنے دلدار کے پاس چاہتی تھیں، اپنے اصلی محبوب کے پاس چاہتی تھیں، اور پھر کہا ہے کہ نجات عطا فرما۔ کتنی سمجھدار تھیں کہ یہ نہ کہا کہ اے اللہ مجھے فرعون سے نجات دے، کیونکہ اگر فرعون سے نجات مل بھی جاتی تو کسی اور کے پاس چلی جاتی اور پھر فرعون کی طرح ہوتا، اس لیے دو دعائیں مانگی۔ سبحان اللہ، کیسی ملکہ دعا مانگی۔